بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی، حالات سیرت طیبہ پیش کر رہے ہیں. فی الحال ہماری گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں پیش ہو رہی ہے اور گفتگو پیج نمبر 258 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ابن زیاد نے کوفہ کے لامذہب، خیانتکار، ریاکار سماج کو امام حسین کے خلاف اکسایا اور بات یہاں تک پہنچی کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلایا تھا وہی مسلح ہو کر امام حسین علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے تاکہ آتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے. جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے جا رہے تھے اور جب تک مکے میں رہے، مکے سے کوفہ، کوفہ سے کربلا جاتے وقت بلکہ شہادت تک کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً یہ اعلان کرتے رہے کہ میرے قیام کا مقصد یزید کی اسلام مخالف حکومت کو رسوا کرنا ہے اور نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا، قرآن کی حمایت اور دین محمدی کا احیاء ہے. یہ وہ ذمہ داری تھی جو خدا نے ان کے سپرد کی تھی، اگرچہ اس کی ادائیگی میں اپنا اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کا قتل اور اپنے اہل حرم کی اسیری کیوں نہ برداشت کرنا پڑے. رسول خدا امیر المومنین حضرت علی، امام حسن اور اسلام کے تمام گزشتہ رہبروں نے بارہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی، یہاں تک کہ امام حسین کی ولادت کے وقت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنائی تھی. امام حسین علیہ السلام بھی علم امامت سے جانتے تھے کہ یہ سفر شہادت پر ختم ہوگا. امام حسین ایسے نہ تھے جو خدا کے حکم کے آگے اپنی جان کی کوئی قیمت سمجھتے ہو یا اپنے اہل حرم کی اسیری سے خوف زدہ ہوں. امام حسین وہ تھے جو بلا کو فضیلت اور شہادت کو سعادت سمجھتے تھے. خدا کا ابدی سلام ہو ان پر. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر امت اسلامیہ میں اتنی عام ہو چکی تھی کہ عام افراد بھی اس سفر کے انجام سے واقف تھے، کیونکہ لوگوں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین امام حسن اور صدر اسلام کے بزرگوں سے امام حسین کی خبر شہادت سنی تھی. اس بنا پر مصائب و مشکلات سے بھرپور امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر لوگوں کے ذہنوں میں شہادت کی خبر بارہا دہرا رہا تھا. دوران سفر امام حسین علیہ السلام کا بار بار یہ فرمانا اس اندیش تقویت کر رہا تھا کہ من کان بازلا فینا محجتهم ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. جو ہماری راہ میں جان قربان کر سکتا ہو اور خدا کی ملاقات کا مشتاق ہو وہ ہمارے ساتھ آئے. اس بنا پر بعض افراد کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ امام حسین کو اس سفر سے منصرف کریں. وہ اس بات سے غافل تھے کہ علی کا فرزند امام اور جانشین پیغمبر ہے. وہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور جو ذمہ داری خدا نے ان کے سپرد کی ہے وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے. طرح طرح کے نظریات اور مشوروں کے باوجود
امام حسین علیہ السلام اپنی راہ پر ثابت قدم رہے اور لوگوں کی باتیں ذرا بھی ان کے ارادے میں تزلزل پیدا نہ کر سکی۔ امام حسین نے سفر جاری رکھا اور ہنسی خوشی شہادت قبول کی، تنہا نہیں بلکہ اپنے اور ان آوان و انصار کے ساتھ جن میں ہر ایک اسلام کے افق کا درخشندہ ستارہ تھا۔ ان شہیدوں کے خون نے کربلا کے ریگزار کو لالا زار بنا دیا اور ملت اسلامیہ کو بتا دیا کہ یزید بنی امیہ کے آلودہ بستروں کا خلاصہ خدا کے رسول کا جانشین نہیں ہے۔ نہ اسلام کو بنی امیہ سے کوئی ربط ہے اور نہ بنی امیہ کو اسلام سے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی جاں گداز اور انقلاب آفرین شہادت نہ ہوتی تو تمام لوگ یزید کو رسول خدا کا جانشین تسلیم کر لیتے۔ اس کے بعد جب یزید کی عیاشی، بدکاری، بدعمالی، بدکرداری کی خبریں دنیا میں پھیلتی تو اس وقت دوسرے لوگ اسلام سے کس قدر نفرت کرتے اور مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھتے، کیونکہ وہ اسلام جہاں پیغمبر کا جانشین یزید ہو وہ یقیناً نفرت کے قابل ہے، وہ محبت کے قابل مذہب نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے اہل حرم بھی اسیر ہوئے تاکہ شہادت کے پیغام کو عام کر سکے۔ ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ شہروں میں، بازاروں میں اور مسجدوں میں ابن زیاد کے آلودہ دربار میں، یزید کے ناپاک دربار میں، ہر جگہ ان اسیروں نے تقریریں کی اور یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ خاندان بنی امیہ کے چہرے پر جو خوشنما اور پرفریب نقاب پڑی تھی اسے چاک چاک کر دیا اور بتا دیا کہ یزید شراب خور، جواری، عیاش، بدکار اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رسول کا خلیفہ سمجھا جائے، اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہے وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسیروں کی تقریروں نے مقصد شہادت کو عام اور مکمل کر دیا، دل اور دماغ میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ نام یزید پستیوں اور رذالتوں اور برائیوں کا مجموعہ بن گیا۔ یزید کی ساری شیطانی تمنائیں نقش برآب ہو گئیں۔ شہادت حسینی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے بڑی گہری اور وسیع نگاہ کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے آج تک امام حسین کے شیعہ اور دوست اور تمام وہ لوگ جو انسان کی عظمت اور شرافت کے قائل ہیں اور ہر سال ہر جگہ عاشور کے دن ماتمی لباس پہن کر شہادت حسینی اور انقلاب حسینی کی یاد تازہ کرتے ہوئے مقصد حسینی کی بقا کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے معصوم اور مستقبل نگر رہبروں نے واقعہ کربلا کی یاد منانے پر کافی زور دیا ہے۔ خود بھی برابر زیارت کو تشریف لے جاتے اور رضا حسین برپا کرتے۔ سوگواری اور رضاداری کے باب میں فضیلت کی کافی حدیث ارشاد فرمائی۔ ابو عمارہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا مصائب حسینی کے چند شعر سناؤ۔ جب میں نے اشعار سنائے امام کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میں سناتا جا رہا تھا اور امام مسلسل رو رہے تھے، یہاں تک کہ گھر سے بھی رونے کی آواز آنے لگی۔ جب میں اشعار سنا چکا اس وقت امام علیہ السلام نے امام حسین پر اشعار کہنے والوں اور رلانے والوں کی فضیلت میں حدیث بیان فرمائی۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی بھی مصیبت و غم میں رونا اور بے چین ہونا سزاوار نہیں ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت و غم پر رونے اور بے چین ہونے میں بڑا ثواب اور بے پناہ اجر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے عظیم القدر اور جلیل المنزلت صحابی جناب محمد بن مسلم سے ارشاد فرمایا، ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ وہ قبر امام حسین کی زیارت کریں، کیونکہ ہر وہ صاحب ایمان جو ہماری امامت اور رہبری کا معترف ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ امام حسین کی قبر اطہر کی زیارت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے،
اِنَّا زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ، یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام پسندیدہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں سے دنیا والوں کو ایمان اور عمل صالح کا درس ملتا ہے۔ یہ زیارت انسان کی روح کو نیکیوں اور اچھائیوں، پاک دامنیوں اور فداکاریوں کی معراج عطا کرتی ہے۔ امام حسین کی عزاداری، ان پر گریہ وزاری، ان کی زیارت کربلا کے انقلاب آفرین واقعے کی یاد بڑی ہی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ لیکن صرف زیارت اور گریہ وزاری پر اکتفا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں الہی قوانین اور دین اسلام کی حمایت اور حفاظت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ان چیزوں کا بنیادی مقصد دین کا تحفظ ہے۔ امام حسین کی درسگاہ سے ہمیں صحیح انسانی کردار اور للہیت کا درس حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے صرف ظاہری داری پر اکتفا کیا تو ہم نے مقصد حسینی کو بھلا دیا۔ ناظرین، ہم گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں اور ہماری گفتگو پیج نمبر 262 تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں سے واقعہ کربلا اور شہادت سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ نئے پروگرام سے اس نئے باب کا آغاز کریں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں، بھیجتے رہیے لوگوں تک پیغام انسانیت، اور دنیا کو تاریخ اور حقیقت سے باخبر کرتے رہیے۔ تب تک کے لیے چاہیں گے اجازت، خدا حافظ۔